السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال گویا کہ ابھی بھی پریشان کن ہے، اگرچہ گزشتہ روز کچھ اچھی خبریں کو سننے کو ملی، جس میں ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا، اور لگ رہا تھا کہ اس کے بعد اب سچویشن بڑی کام ڈاؤن ہو جائے گی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر بھی بڑی پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملی۔ آئل پرائسز دنیا میں 12% سے بھی نیچے آ گئی، لیکن پھر کچھ گھنٹوں بعد یہ صورتحال برقرار نہ رہی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ایک بار پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے، اور جب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو سیز فائر کے مختلف ایک طرح سے وعدے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، تب تک یہ گویا کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند رہے گا تمام جو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے۔ اس دوران اگرچہ گزشتہ روز امریکی صدر کی جانب سے بھی بڑے مثبت گویا کہ ٹویٹ سامنے آئے، جس میں انہوں نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے پہ، اور پھر شاید اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بڑے معاہدے کے لیے پاکستان بھی جا سکتے ہیں۔ تو لگ یہ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ گفتگو کے ذریعے طے پا گیا ہے، اور اس دوران دیکھا ہم نے کہ پاکستان کے وزیر اعظم پہلے سعودی عرب، اس دوران پھر امیر قطر سے ان کی ملاقات ہوئی دوحہ میں، اور پھر ترکیہ میں جہاں پہ کانفرنس بھی ہو رہی تھی انٹرنیشنل، اور ساتھ میں سائڈ لائن پہ ان کی طیب اردگان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے گفتگو ہوئی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گویا کہ وہ بھی تہران میں 3 دن گزارے ہیں۔ بڑا طویل دورہ تھا، اس دوران ان کی ایران کے اسپیکر، ان کے وزیر خارجہ، صدر، اور ساتھ میں پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ہیں ان سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور خیال یہی تھا کہ شاید اب چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی بھی گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرات باقی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سیز فائر جب ختم ہو تو پھر وہاں پہ ایک وار تھیٹر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ زید محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں میرے اویس توحید، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ گفتگو کا آغاز جنرل صاحب آپ ہی سے کروں گا۔ سر، کل تک تو ہمیں دکھنے میں آ رہا تھا کہ بڑی پازیٹیوٹی ہے، بہت چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہر دو طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں بڑی وہ امید افزا تھیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ برقرار ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اظہار تو نہیں ہو رہا لیکن وہ اریٹنٹ موجود ہیں، جب تک وہ دور نہیں ہوں گے تو سچویشن کام ڈاؤن نہیں ہوگی، نہ ہی ہم کسی ایک دیر پہ امن اور معاہدے کی طرف بڑھ پائیں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیں، اصل ایشو ہی شروع ہوا جو مین ڈائیلاگ پہ اگر ہم آ جائیں وار کے بعد، تو ڈائیلاگ کی جو بنیاد ہے وہ ایک بہت بڑے مسٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہے، اور میوچل مسٹرسٹ ہے دونوں طرف کا۔ ان کو یہ امریکنز کو بھی مسٹرسٹ ہے کہ ایرانینز جو ہے وہ قائم رہیں گے نہیں رہیں گے اپنے وعدے کے اوپر، اسپیشلی نیوکلیئر کانٹیکسٹ میں، اور ایرانینز تو چونکہ they have been bitten by this ڈارک ریئلٹی کہ کئی دفعہ بات چیت کے درمیان سے وار نے جنم لیا۔ پھر جے سی پی او سے جب نکلے 15 سے، تو آئی مین ایک ایگریمنٹ کے بیچ میں جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں، اور اپنے جاتے جاتے اسی ٹینیور میں وہ جو اسرائیل ہے اس کو یورو کمانڈ سے سینٹ کام میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ there were designs۔ اب وہاں سے یہ لانگ بیگ، یہ تو میں ریسنٹ پاسٹ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو موجودہ لیڈرشپ کہہ لیں یا ان لوگوں کا آپس میں چل رہا تھا، تو مسٹرسٹ سے نکلے۔ اب اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں، یس نیوکلیئر از اے سیریس ایشو، اس کی آئی ایم شیور کہ واٹر ٹائٹ مینجمنٹ میکنزمز، بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، ہو رہی ہوں گی، کافی چیزیں ایگریڈ بھی ہو گئی ہیں، بہت کلوز بھی ہیں، لیکن اتنے دور بھی ہیں۔ ان کو دور کرنے کے عوامل کیا ہے؟ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، ان کا یہ جو میڈیا اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو بیسیکلی ہی از ان ٹو کمپین آلسو بیک ہوم، جس کی وجہ سے اینڈ دس از ون آف دا ریزن یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، ادر دین دی کاسٹ آف لیونگ اینڈ ادر دین دی ملٹری کیجولٹیز، یا جو ملٹری اپلیکیشن نہیں ہوئی، تو مڈ ٹرم الیکشنز بھی ایک میجر ریزن ہے ان کا اس وار کو اینڈ کرنے کا، اور کوئکلی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ ان کو ایڈریس بھی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے، پھر اپنی اسینڈنسی اس سے ابھی نکل نہیں رہے
کہ ملٹری جو ہے نا جی ملٹری اپلیکیشن دونوں سائڈوں کو یہ پتہ چل گئی ہے کہ یہ چیک میٹ نہیں دے سکتی ہے ان کو ملٹری اپلیکیشن. سو تو بوتھ آر ولنگ ٹو بی ان دی ڈائلاگ, لیکن ابھی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے بلاکٹ بھی نہیں ختم کیا امریکنز نے اپنا, جس کی وجہ سے ابھی بھی جو تھوڑی دیر پہلے جیسے انڈین ٹینکر کے اوپر فائر کیا گیا ہے اراؤنڈ 20 نوٹیکل مائلز فرام عمانی کو, جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہرمز کے اوپر بھی ایک مکس ہے, ناٹ کمپلیٹلی بلاک, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی آر جی سے پوچھ کے آپ جائیں گے, بٹ یہ تو اٹ از ہیپننگ. بٹ اس کا کنکلوژن میں کوئکلی بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس اے ایوالونگ سچویشن, ڈائیلاگ پروسیس از انٹیکٹ بٹ اٹ از ناٹ فائنلائزڈ, اور ان دونوں کے کانٹیکسٹ میں جب تک یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سائن نہیں ہو جاتا, آئی ول نیور سے کہ ڈیل از ڈن. اٹ از ناٹ ڈن, وی آر ویری کلوز ٹو کلوز اٹ, بٹ وی آر فار اوے in completing this deal جی. صحیح پوائنٹ ہے. اگر میں چاہوں گا کہ اویس کو بھی اس گفتگو میں شریک کریں. اویس انفیکٹ جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ بیک ہوم بڑا پریشر ہے, وہ ایران ہو کیونکہ وہاں پہ بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور پھر دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر بھی اتنی بڑی جنگ کی طرف گیا امریکہ, بٹ اپیرنٹلی لگ نہیں رہا کہ کوئی بڑی کامیابی ہوگی, بلکہ خود مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے. تو یہ واقعی جو بیک ہوم پریشر ہے وہ گویا کہ دونوں فریقین کو سموتھلی آگے نہیں بڑھنے دے رہا, یا پھر ایک اور بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ایک بڑا اسٹریٹجک قسم کا پاز ہے, اور پھر اگین جنگ کی طرف جانا ہے امریکہ اور اسرائیل نے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی سب کچھ اچھا ہے, بلکہ کوئی دوبارہ سے اپنے آپ کو ری گیدر کر رہے ہیں. وہ وار مشینری کی جو تھک گئی تھی, لگ رہا تھا کہ ڈیفنس کے جو اکوپمنٹس ان کے ہیں وہ اب ریکوائرڈ تعداد میں ان پلیس نہیں ہے, تو پاز لے کے دوبارہ جانا ہے. تو آپ کو کیا وجوہات لگ رہی ہیں, کیونکہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ جی میجورٹی جو ایشوز ہیں وہ تو ریزالو ہو گئے ہیں, اور جو میجر ایشو ہے نیوکلیر گویا کہ اس کے اوپر تو ایران بار بار پوزیشن لے چکا ہے کہ ان کے کوئی ایسے عزائم بھی نہیں ہے, اور خود مغربی میڈیا گویا کہ ویسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایمیننٹ تھریٹ نہیں ہے ایران کی جانب سے. تو پھر کہاں چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہیں؟ شکریہ شیرازی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 47 سال کا جو مسٹرسٹ ہے, 47 سال کی جو اقتصادی پابندیاں ہیں, 47 سال کی جو گلوبل آئسولیشن ہے, وہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس کی باوجود پاکستان اسلام آباد کے اندر یہ ساری بیٹھک ہوئی, اور نائب صدر یہاں پر آئے جے ڈی وانس, اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن ایران کا بھی. تو اگر آپ شیرازی اس ڈیلیگیشن کی بھی آپ حیثیت دیکھتے تو وہ ڈیل کرنے آئے تھے, ڈیل بریک نہیں کرنے آئے تھے, جس میں جو ہے وہ کلباف بھی موجود تھے, اور پھر عباس عراقچی بھی موجود تھے, اس کے ساتھ پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر موجود تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے تھے یہاں پہ صرف بات چیت کرنے. مسٹرسٹ ہے, بات چیت کرنے بالکل دونوں ویلنگ ہیں کرنے کے لیے. جو خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ میرے خیال میں وار میں بالکل نہیں جانا چاہتے, اور نہ جانا افورڈ کر سکتے ہیں. بیک ہوم ان کا مڈ ٹرم پولز ہے, اس کے ساتھ پہلی دفعہ جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں, پی او کا سروے ہوا ہے, سی ایل این کا سروے ہوا ہے, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 امریکیوں میں سے 6 امریکی جو ہیں اس فوج کے خلاف ہیں, اس جنگ کے خلاف ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس اسرائیل کی پارٹنرشپ کے ساتھ کے خلاف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں جو انٹرسٹ ہیں جیو اسٹریٹجک اسرائیل اور امریکہ کے. اور امریکہ جو ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اور عرب ورلڈ کے اندر, اور اتنی ویلدی جو گلف اسٹیٹس ہیں وہاں پہ, کہ ان کا جو ملٹری اور پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے وہ ڈیمینش ہو گیا ایران کے اس وار سے, ایران کے اس جواب سے جو انہوں نے اس 40 دن کے اندر جس طرح جواب دیا ہے. اسرائیل کی بھی مت کو بریک کیا, ان کے بھی آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کیا, اسی طرح امریکیوں کے فوجی اڈوں کو غیر فعال بنایا, عرب جو ہیں کنگڈمز ان کو یہ باور کرایا کہ یہ فوجی اڈے آپ کے لیے تحفظ کا باعث نہیں ہے, باعث پریشانی ہے مستقبل میں, یہ آپ سوچیں. تو ایک بہت بڑی جھٹکا لگا ہے پورے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کو, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو. اور دوسری بات شیرازی, بات یہ کہ یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آخری جو لیپ ہے اس کے بہت مشکل یہ ہوتی ہے, جو بھی آپ ریس میں حصہ لیتے ہیں فنیشنگ لائن کی طرف,
تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میکسیملسٹ پوزیشن کو وہ کریں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بتائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے ایک لگ رہا ہے غلطی کہ جو نیگوشیشن کے اندر بات چیت ہوتی ہے وہ اس کو پہلے سے پری میچور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنی جو جملے ہیں مختصر میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں وہ بریک کر دیتے ہیں، اور وہاں سے ڈپلومیسی کو ایک دھچکا پہنچتا ہے. ڈپلومیسی کے اندر ایک سیکریسی چاہیے، آن گوئنگ ایک پروسیس ہے، کانفیڈینشیلٹی چاہیے. اور اس کے اندر آپ شیرازی یہ دیکھیے کہ یہ کوئی میریکل سے کم نہیں ہے کہ یہ دونوں یہاں تک پہنچ گئے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو انہوں نے کھولنے پہ آمادگی حاضر کی. اسرائیل کو اپنے میسج کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل ہیز بین پروہیبٹڈ ٹو بوم بیروت اور لیبنان. تو بہت بڑی بات ہے دونوں. اور یہ کس کو سہرا جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ملٹری ڈپلومیسی کو، اور ہمارے جو سویلین ڈپلومیسی ہے جس کے اندر اتھک محنت کی ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور خود اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں. اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایران کے اندر جنگ کے دوران شیرازی ایک فیلڈ مارشل وہ وہاں پہ چلا جائے اور 2.5-3 دن تک رہے. اور جو سب سے اہم بات ہے جو کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں جن کی شہادتیں عراق ایران وار کے اندر بھی ہوئی ہیں، مستقل سویلین جو سیرین وار تھی، سول انسرجنسی تھی، وہاں پہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اور پھر ان کو سوفن کرنا، ان کو ایک طرح سے آمادگی پہ لے کر آنا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری لیپ ہے اور دونوں طرف سے مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ پوری دنیا اسٹیک پر ہے اور ایران کو بھی چاہیے آف ریمپ اور امریکہ کو شدت سے آف ریمپ چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہارڈ لائن جو ہمیں لگ رہا ہے اس وقت، یہ شاید اور امید بھی یہی ہے کہ دم توڑے اور پھر سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں، لیکن ایک مشکل مرحلہ. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.